بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انڈیا کی گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ وہ امریکہ سے 31 MQ-9B ڈرونز پرچیز کرے گا۔ یہ فیصلہ اکتوبر کے مہینے میں کیا گیا ہے اور اس کی مین ریزن یہ ہے کہ انڈیا اپنے ملک کے اندر کوئی بھی ایسا میل ڈرون نہیں تیار کر سکا جس سے اس کی اپنی سروسز سیٹسفائیڈ ہوں۔ یہ جو میل ڈرون ہوتا ہے جس کو ہم میڈیم الٹیچیوڈ لانگ انڈیورنس والا ڈرون بولتے ہیں، انڈیا ان کو تیار تو کر رہا ہے لیکن ان کی پرفارمنس ابھی اتنی نہیں ہے کہ انڈین ملٹری اس کو پرچیز کرے۔ اس وجہ سے انڈیا کی جو ٹرائی سروسز ہیں، آرمی، نیوی، ایئر فورس، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وہ $3.8 بلین کے 31 ڈرونز پرچیز کریں گے، جن میں سے 15 ڈرونز انڈین نیوی کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ یہ ڈرونز بیسیکلی سی گارڈین ڈرونز ہوں گے۔ 8 ڈرونز جو ہیں جو کہ اسکائی گارڈین ڈرونز ہوں گے وہ انڈین ایئر فورس، اور 8 ہی ڈرونز انڈین آرمی کے لیے پرچیز کیے جائیں گے۔ ٹوٹل 31 ہیں، 15 نیوی کے لیے، 8 ایئر فورس اور 8 آرمی کے لیے۔ نیوی کے لیے جو ڈرونز پرچیز کیے جاتے ہیں ان کو MQ-9 سی گارڈینز بولا جاتا ہے۔ آرمی اور ایئر فورس کے لیے جو ڈرونز پرچیز کیے جائیں گے ان کو MQ-9 اسکائی گارڈینز بولا جائے گا۔ اب $3.8 بلین کے آپ 31 ڈرونز پرچیز کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھا خاصا مہنگا ایگریمنٹ ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا خود سے کوئی میل ڈرون نہیں بنا سکتا؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کیونکہ انڈیا اس وقت کوشش یہی کر رہا ہے کہ وہ ہر چیز اپنے ملک کے اندر تیار کرے، اور پھر انڈیا کو اس وقت ڈرونز کی ضرورت بھی ہے کیونکہ انڈیا نے چائنا کے ساتھ جہاں پہ اس کے ماؤنٹینیس ناردرن بارڈرز ہیں وہاں پہ نظر رکھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈین اوشن کے اندر انڈیا نے چائنیز نیوی اور پاکستانی نیوی کی ایکٹیویٹیز کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے، اور انڈین نیوی کو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ انڈیا کے پاس تو P-8 پوسائیڈن جہاز بھی ہیں، بالکل ہیں، ان کی تعداد میں انڈین نیوی اضافہ بھی کر رہی ہے، لیکن انڈیا کی کوسٹ لائن اتنی بڑی ہے کہ انڈیا کو مزید آئس چاہیے اپنی کوسٹ کو دیکھنے کے لیے اور سراؤنڈنگ ایریاز کے اوپر نظر رکھنے کے لیے۔ اس وجہ سے انڈین نیوی کے لیے 15 MQ-9 سی گارڈین ڈرونز حاصل کیے جا رہے ہیں۔ ایئر فورس کے لیے صرف 8، آرمی کے لیے صرف 8، اور اکیلی انڈین نیوی کے لیے 15 ڈرونز جو ہیں وہ پرچیز کیے جا رہے ہیں۔ یہ MQ-9 ڈرونز جو ہیں یہ بڑے زبردست ہیں، ان سے آپ ریئل ٹائم انٹیلیجنس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جب آپ کے پاس ریئل ٹائم انٹیلیجنس آ جاتی ہے، تصویریں آ جاتی ہیں، ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو پھر آپ بہتر طریقے سے ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انڈیا اپنے ملک کے اندر کوئی میل ڈرون نہیں تیار کر رہا؟ انڈیا اپنے ملک کے اندر ایک میل ڈرون تیار کر رہا ہے جس کو وہ ٹاپس BH-201 بولتے ہیں، لیکن انڈین ملٹری جو ہے وہ اس کی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے اور وہ اپنی پرفارمنس ریکوائرمنٹس کو میٹ کرنے میں ناکام رہا ہے۔ 22 اکتوبر کو انڈین نیوی کے جو وائس چیف ہیں، وائس ایڈمرل کرشنا سوامیناتھن، ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو ٹاپس ڈرون ہے یہ اس وقت کرنٹ حالت کے اندر ان کی ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرتا، اور اسی لیے وہ MQ-9 کی طرف جا رہے ہیں۔ مسٹر سوامیناتھن کا کہنا یہ تھا کہ ہو سکتا ہے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ یہ جو ٹاپس ہے اس کا نیکسٹ ویریئنٹ کرنٹ ویریئنٹ سے بہت زیادہ بہتر ہوگا، اور پھر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں، اور جو اس ٹاپس ڈرون کا نیکسٹ ویریئنٹ ہوگا وہ MQ-9B کی پرفارمنس کو میچ کرے گا، اور پھر ڈیفینیٹلی ہم ٹاپس ڈرون کی طرف ہی جائیں گے کیونکہ وہ انڈیا کے اندر ہی تیار ہوگا۔ دیکھیں اس وقت اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ انڈینز پاکستان کے مقابلے میں ڈرون ٹیکنالوجی میں کافی پیچھے ہیں۔ پاکستان نے کچھ میچورڈ ڈرونز جو ہیں وہ اپنی ایئر فورس کے اندر انڈکٹ کر لی ہیں، جن کے اندر آپ TB2 ڈرون دیکھتے ہیں جو پاکستان نے ترکی سے حاصل کیا ہے۔ یہ TB2 ڈرون آرمینیا اور آذربائیجان کی جنگ کے اندر ایکسٹینسولی استعمال کیا گیا اور بڑا سکسیسفلی اس کو استعمال کیا گیا۔ پھر یہ ڈرون یوکرین اور رشیا کی جنگ کے اندر بھی یوز ہوا، جہاں پہ ترکی نے یہ ڈرون یوکرینینز کو دیا، اور یوکرینینز نے اس ڈرون کو استعمال کرتے ہوئے رشینز کا کافی زیادہ نقصان کیا۔ خاص طور پہ جنگ کے شروع کے اندر تو اس ڈرون نے رشینز کا بہت نقصان کیا تھا۔ پھر پاکستان نے ترکی سے ایک میل ڈرون لیا ہے جو کہ ایک بڑا ڈرون ہے، اکنجی ڈرون ہے، اور اس کا اگر آپ ونگ سپین دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ایک اچھا خاصا بڑا ڈرون ہے، اور اچھے خاصے ویپنری جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے، بہت سے سینسر جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے، اور اس کا لوئٹرنگ ٹائم جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ پاکستان چائنا کا ونگ لانگ ڈرون بھی استعمال کرتا ہے اور CH-4B ڈرون بھی استعمال کرتا ہے۔ تو یہ 4 ڈرونز ایسے ہیں جن کو آپ میل ڈرون کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان ان کو سکسیسفلی استعمال کر رہا ہے۔ جبکہ اگر آپ انڈیا کی طرف دیکھیں تو ایز سچ انڈینز کے پاس فی الوقت کوئی بھی اچھا ڈرون جو ہے وہ آپریشنل نہیں ہے۔ انڈینز اپنے لیے ڈرون ضرور تیار کر رہے ہیں، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا ان کی اپنی نیوی کے وائس چیف وائس ایڈمرل کا کہنا یہ ہے کہ اس کی پرفارمنس سے ہم فی الوقت سیٹسفائیڈ نہیں ہے۔ انڈیا نے 2016 کے اندر اس MQ-9A ڈرون کے اندر انٹرسٹ شو کیا تھا۔ امریکہ نے 2017 کے اندر انڈین نیوی کو 22 MQ-9B سی گارڈین ڈرونز جو ہیں وہ آفر کیے تھے، اور پھر 2018 کے اندر انڈین آرمی اور انڈین ایئر فورس نے بھی اسی پلیٹ فارم کے اندر جو ہے وہ انٹرسٹ شو کیا۔ بات چیت چلتی رہی، لمبی ہو گئی۔ 2 سال بعد انڈین نیوی نے 2020 کے اندر
اندر 2 سی گارڈین ڈرونز جو ہیں وہ لیز پہ حاصل کیے. ان میں سے ایک جو تھا وہ بے آف بنگال میں گر گیا. لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب اگر انڈین نیوی نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے یہ ڈرون حاصل کرنا ہے 15 کے نمبر میں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ انڈین نیوی کا یہ جو MQ-9B ڈرون کا جو ایکسپیرینس تھا وہ اچھا رہا. انڈیا نے جنرل اٹامک گلوبل کے ساتھ ایک معاہدہ بھی سائن کیا ہے جس کے تحت ان MQ-9B ڈرونز کو ڈپو لیول مینٹیننس انڈیا کے اندر پرووائڈ کی جائے گی. ان کی ریپیئر اور اوور آل جو ہے وہ انڈیا کے اندر ہی پرفارم کی جائے گی. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا فی الوقت ابھی کوئی اچھا میل ڈرون تو تیار نہیں کر سکا، لیکن وہ امریکہ سے 31 کی تعداد میں یہ MQ-9B ڈرون جو ہے وہ حاصل کرے گا اور ان کی مینٹیننس اور ریپیئر اور اوور آل جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر ہی کیا کرے گا. تو دوستو یہ ایک انفارمیشن میری نظروں کے سامنے سے گزری تھی، سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو. اللہ حافظ.